52 برس ناقابل شکست رہنے والے غلام حسین المعروف گاما پہلوان کے 144ویں یوم پیدائش پر گوگل نے انہیں ڈوڈل کا حصہ بنایا ہے۔ وہ 22 مئی 1878 کو بھارتی شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ صرف 10 برس کی عمر میں نامی گرامی پہلوانوں کو چت کر کے ہندوستان بھر میں شہرت کے جھنڈے گاڑے۔ گاما پہلوان کا اصلی نام غلام محمد تھا۔ ان کا قد 5 فٹ اور 7 انچ تھا۔ گاما کے بڑے بھائی امام بخش بھی مشہور پہلوان تھے۔ تعلق کشمیری خاندان سے تھا۔ گاما اور ان کے بھائی کی پہلوانی کے اخراجات پٹیالہ کے مہاراجہ ادا کرتے تھے۔ ورزش اور تربیت: گاما پہلوان روزانہ 5000 بیٹھکیں اور 3000 ڈنڈ لگاتے تھے۔ گاما بیٹھکیں لگانے کے لیے 95 کلو وزنی بھاری ڈسک اٹھاتے اور ورزش کرتے تھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس میوزیم پٹیالہ پنجاب بھارت میں آج بھی یہ ڈسک موجود ہے۔ خوراک: گاما کو مہاراجہ آف دتیا روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 سیر مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا۔ تاریخی مقابلے: گاما پہلوان اپنے زمانے کے رستم زماں یعنی ورلڈ چیمپئن رہے۔ گاما نے اپنے 50 سالہ کیریئر میں 5000 میچ کھیلے اور کبھی ایک میچ نہیں ہارا۔ 1916 تک گاما نے سارے ہندوستانی پہلوانوں بشمول پنڈت بدو برمن کو شکست دے دی تھی۔ اکتوبر 1910 کو گاما نے جان بل بیلٹ اور ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا۔ گاما پہلوان نے گجرانوالہ کے مشہور پہلوان رحیم بخش سلطانی والا سے لڑے۔ رحیم سلطانی والا کشمیری پہلوان عمر بخش کے پوتے تھے۔ رحیم بخش سلطانی والا کا قد 6 فٹ 9 انچ تھا اور گاما کا 5 فٹ 7 انچ، اور ان دونوں میں کانٹے دار مقابلہ ہوا اور یہ میچ ڈرا ہو گیا، اور پھر اگلی بار ایک عرصہ بعد گاما رحیم بخش سے دنگل لڑا اور بالآخر گاما کو جیت نصیب ہوئی، جو کہ گاما نے اپنی زندگی کی مشکل لڑائی قرار دی۔ مغرب جا کر گاما نے امریکی مشہور پہلوان بنجامین رولر کو 1 منٹ 40 سیکنڈ میں شکست دی۔ ورلڈ چیمپئن لاس زبسکو کو گاما نے 40 سیکنڈ میں شکست دی۔ گاما نے سویڈن سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن جیسی پیٹرسن، فرانس کے موراس ڈیریاز اور سوئٹزرلینڈ کے یورپی چیمپئن جوہان لیم کو ہرایا۔ برطانیہ میں گاما نے بنجامین رولر کو 15 منٹ میں 13 بار ہرایا، اور گاما نے میچ کے دوران ورلڈ چیمپئن کے دعوے دار، جن میں جاپانی جوڈو چیمپئن ڈارو میاک، ورلڈ چیمپئن فرینک کوج اور جارج ہیکن سمٹ کو چیلنج کیا، لیکن ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاما نے مزید 20 پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک مقابلے کا کہا اور جیتنے والے کو پیسے کا انعام کا کہا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ ناقابل فراموش اعزاز: گاما نے 1902 میں 22 سال کی عمر میں 1200 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور اپنے سینے تک لایا اور کچھ قدم چلا بھی۔ یہ پتھر آج بھی بھارت کے بارودہ میوزیم سیاجی باغ میں پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے، یہ پتھر 23 دسمبر 1902 کو گاما نے اٹھایا۔ میوزیم حکام کا کہنا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ہائیڈرولک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے۔
ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں اور 25 آدمیوں سے یہ پتھر اٹھانا بھی مشکل ہے، اور میوزیم کے رجسٹرار میں انٹری نمبر 1010 میں لکھا ہے کہ یہ پتھر 1912 میں اس میوزیم میں لایا گیا۔ آج کی تاریخ میں بہت بڑے ویٹ لفٹر جو کہ اسٹیرائڈ کا استعمال کر کے بھی 600 کلو وزن نہیں اٹھا پاتے۔ خاندانی پس منظر: گاما کا خاندان آج بھی موجود ہے۔ گاما کے بیٹے اپنے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ گاما کی سگی نواسی کلثوم نواز جو کہ 3 بار بنے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اہلیہ تھی۔ اس کے علاوہ بھولو پہلوان اور بھولو برادران جن میں ناصر بھولو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ میں بلدیاتی سطح کے نون لیگ سے تعلق رکھنے والے سیاستدان حمزہ بٹ بھی گاما کے سگے نواسے ہیں۔ گاما کو خراج تحسین ہمارے پاکستانیوں کو اپنے پہلوان کا تو پتہ نہیں، لیکن مغربی دنیا میں گاما کی بہت پہچان ہے۔ بروسلی کراٹے کی دنیا کے بادشاہ گاما کے مداح تھے، اور ان کی ٹریننگ اور ورزش کے طریقے کے آرٹیکل پڑھتے تھے اور ان کو عملی طور پر بھی اپناتے تھے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ فائٹر گیم میں ڈارن مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے۔ ایک اور گیم شیڈو آف کنوینٹ میں گاما کا کردار کا پہلوان ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جاپانی کامک کتاب ٹائیگر ماسک میں بھی گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وفات: تقسیم ہند کے بعد گاما اور ان کا خاندان امرتسر سے لاہور ہجرت کر گیا۔ گاما پہلوان دمہ اور دل کے مرض میں مبتلا تھے۔ ایک بھارتی ہندو صنعت کار جی ڈی برلا نے گاما کی خود سے ماہانہ پینشن لگا رکھی تھی جو گاما کا اور پہلوانی کا مداح تھا۔ آخر کار گاما 1960 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اب تک گاما جیسا نہ کوئی آیا اور شاید نہ کوئی آئے گا۔